یہ بات ہے خدا کہ ہونے اور نہ ہونے کی۔ اگر خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اگر خدا ہے تو اس دنیا میں مصیبت کیوں ہے؟ اگر خدا ہے تو مصیبت ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ ہے دو سوال۔ سب سے پہلے ہم پہلا سوال کا جواب جانیں گے، پھر دوسرے سوال کا جواب جانیں گے۔ تو آتے ہیں پہلا سوال پہ۔ اگر خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ موجود ہے۔ ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہے۔ انسانوں کے پاس دماغ ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی۔ انسانوں کے سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے لیکن وہ درد دکھتا نہیں ہے۔ اس یونیورس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح خدا نہیں دکھتا لیکن خدا موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا دکھتا کیوں نہیں؟ امیجن کیجئے آپ ایک کمپیوٹر میں گیم کھیل رہے ہیں۔ اس گیم میں جو آدمی دکھ رہا ہے اس کے لیے اس کی پوری دنیا اسی کمپیوٹر کے اندر کوڈ سے بنی ہے۔ وہ کیریکٹر اپنے پروگرامر کو یعنی اس ایپ کو ڈیولپ کرنے والے کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پروگرامر کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کا حصہ نہیں، وہ باہر فزیکل دنیا میں بیٹھا ہے۔ اسی طرح جس نے اسپیس، ٹائم اینڈ میٹر بنایا ہے وہ خود اسپیس، ٹائم اور میٹر سے بنا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کائنات کو خدا نے بنایا تو خدا کائنات میں کیوں ہوگا؟ خدا تو کائنات سے پرے ہے۔ ہم 3D دنیا میں رہتے ہیں اور کریٹر ان ڈائمینشن سے پرے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں میں تبھی منوں گا جب خدا کو دیکھ لوں گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ریڈیو ویوز دیکھی ہیں؟ نہیں، پر آپ کا فون بجتا ہے تو آپ مانتے ہیں کہ ویوز ہیں۔ دنیا کا ہر ڈیزائن ایک ڈیزائنر کی گواہی دیتا ہے۔ اگر ایک کرسی بنا کارپینٹر کے نہیں بن سکتی، اگر ایک اسمارٹ فون بنا انجینئر کے نہیں بن سکتا، تو یہ بلین ٹریلین ستارے اور پلانٹس بنا کسی انٹیلیجنس کے کیسے بن گئے؟ دکھنا سچ ہونے کی شرط نہیں ہے، بغیر دکھے بھی بہت ساری چیزیں کائنات میں ہے۔ ثبوت سچ ہونے کی شرط ہے، ثبوت ہونا چاہیے، اور یہ یونیورس خود سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اسے بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے، ورنہ یہ بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ اب آتے ہیں ہم دوسرے سوال کے جواب پر۔ دنیا میں جب ہم کسی معصوم کو روتے دیکھتے ہیں یا کہیں ناحق ظلم ہوتے دیکھتے ہیں تو دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر خدا ہے تو ساری پریشانی ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کا پہلا اور اہم جواب ہے فری ول، یعنی انسانی اختیار۔ خدا نے انسان کو روبوٹ نہیں بنایا، اس نے ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان چننے کی آزادی دی ہے۔ اگر خدا ہر برے ہاتھ کو روک دے تو پھر اچھائی اور برائی کا امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ ظلم خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انسان کے اس غلط اختیار کا نتیجہ ہے جو اس نے دوسروں کو دکھ دینے کے لیے استعمال کیا۔ اس دنیا کو خدا نے امتحان کے لیے بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پرچے میں جب 4 آپشن ہوتے ہیں تو اس میں سے 3 غلط رکھا جاتا ہے۔ تب تو پتہ چلے گا کہ بچے نے کتنی پڑھائی کی ہے اور صحیح آپشن کو وہ چنتا ہے یا نہیں۔ اگر صحیح آپشن کو چنتا ہے تو وہ پاس مانا جائے گا، اور اگر غلط آپشن کو چنتا ہے تو وہ فیل مانا جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی بنائی ہے۔ اب یہاں جو شخص بھی اچھائی کو چنے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باعزت جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص برائی کو چنے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، یہاں سے اچھے لوگ کو چن رہا ہے تاکہ اسے جنت میں داخل کرے۔ دوسری بات، اگر یہ دنیا صرف 60-70 سال کی ہوتی اور سب یہیں ختم ہو جاتا تو واقعی یہ ناانصافی ہوتی، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، عدالت نہیں ہے۔
مکمل انصاف اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ کوئی انسان 100 آدمی کو قتل کیا ہے تو اسے صرف ایک ہی بار قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس انسان سے 100 آدمی کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس دن حساب ہوگا اور ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا۔ ظلم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک یوم انصاف یعنی ججمنٹ ڈے ہونا ضروری ہے، جہاں ہر ظالم کو سزا اور ہر مظلوم کو اس کے صبر کا بدلہ مل سکے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔